آ گیا شیر خان کا وارث میرا پوتا، خان حویلی کی شان، ہوئے بجاؤ شادمیانے، ڈھول باجے صدقہ اتارو، مٹھائیاں تقسیم کرو، آج شیر دا شیر آیا جی۔ ثریا خانم اونچی اونچی آواز میں شور کرتی نیچے اتر رہی تھی۔ آفتاب کی غصیلی نظروں کا مفہوم بھی اندیکھا کر دیا تھا، بس اپنی ہی دھن میں لگی تھیں۔ میرا لال، میرا جانشین، اس خان حویلی کا وارث لوٹ آیا ہے۔ آفتاب کے سامنے کھڑے ہوتے خوشی سے اونچی آواز میں چہک رہی تھیں۔ ملازمہ بڑے سے تھال میں ڈھیروں پیسے لے آئی، جو مٹھی بھر بھر آفتاب کے اوپر سے وار کے ہوا میں اڑا دیے۔ بس ہو گیا آپ کا؟ آفتاب نے ہاتھ اٹھا کے سخت انداز میں انہیں روکا۔ ابھی کہاں، تھوڑا قریب آ گئے۔ ابھی تو آغاز ہے میرے بچے، ابھی تو جشن ہوگا، جشن۔ خان حویلی سجے گی دلہنوں کی طرح، اس خان حویلی کے جانشین کی تاج پوشی ہوگی۔ ساتھ میں اپنے بیٹے شیر خان کے لیے کفن کا بھی بندوبست کر لیجیے گا۔ ان کی بات کاٹتا وہ سختی سے بولا کہ ثریا خانم کی آنکھوں کے دیپ ایک دم ہی بجھے تھے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بپھرے انداز میں آگے بڑھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، اور غور سے سن لیں آپ بھی، اور سمجھا دیں اپنے بیٹے کو، اگر اب دوبارہ میری ماں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا یا انہیں ذرا سی بھی خروچ آئی، میں بھول جاؤں گا کہ وہ میرے باپ ہیں۔ انگلی اٹھا کے وان کرتا وہ انہیں بہت کچھ باور کرا گیا۔ کہتے ساتھ وہ واپس پلٹا۔ خان، وہ بے چینی سے پیچھے آئیں۔ وہیں رک جائیں۔ آفتاب نے انہیں وہیں روک دیا۔ میرے پیچھے آنے کی بھول کبھی مت کیجیے گا، صرف ٹھوکریں ہی ملیں گی، یاد رکھیے گا۔ اب کی بار ان سے کہتا وہ رکا نہیں۔ ثریا خانم نے رخ پلٹا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پاس کھڑی ملازمہ کے ہاتھ میں پکڑا تھال دور اچھالا۔ کب تک آفتاب شیر خان؟ تم واپس آؤ گے، ضرور آؤ گے، اور مجھے انتظار ہے اس وقت کا جب تم خود کہو گے دادی خانم میری تاج پوشی کریں، اور پھر اس دن دنیا دیکھے گی میرے خان، میرے پوتے کی تاج پوشی۔ وہ دیوانوں کی طرح ہنسی تھی، جبکہ وہیں پاس کہیں دبک کے بیٹھی وہ چھوٹی سی دو گڑیا اپنی دادی کی ہر چال ڈھال دیکھ رہی تھیں۔ وہ 6 سال کی تھیں، جڑواں، شیر خان کی تیسری بیوی سے، جو ان کے پیدا ہوتے ہی چل بسی۔ جمل نے ان کو نہ صرف پالا بلکہ ہر طرح سے ان کی ایک اچھی ماں ثابت ہوئیں۔ ان دونوں نے آفتاب کی طرح اس کی گرین آئیز چرائی تھیں۔ دونوں ہی بالکل آفتاب کی کاپی تھیں۔ آفتاب ان سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن ان کو ہر ہفتے کے آخر میں یہاں سے لے کے جاتا اور پورا دن ان کے ساتھ گزارتا، اور وہ دن شینا اور مینا کے لیے عید کا دن ہوتا۔ آفتاب سے ٹکرانے پہ اس کے ہاتھ میں تھامی فائل کے صفحے بکھر گئے تھے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی کچھ صفحے نہ ملے۔ وہ از حد پریشان تھی۔ یہ فائل کل میٹنگ کی فائل تھی۔ کنول سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ اب کیا کروں؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ بیٹا، ایک بار کوشش کر لیتے ہیں ڈھونڈنے کی، مل جائیں گے۔ صدیقی صاحب کو اس پہ ترس آیا۔ صدیقی انکل، یہ فائل کل ہر حال میں چاہیے۔ صبح میٹنگ ہے اور فائل کے سب سے اہم صفحات گم ہوئے ہیں۔ مجھے اتنی پریشانی ہو رہی ہے، سر چھوڑیں گے نہیں اگر یہ فائل صبح تک انہیں نہ ملی تو۔ کنول رونے والی ہو گئی تھیں۔ آپ سر سے بات کر لیں، انہیں بتا دیں، شاید کوئی USB وغیرہ میں ڈیٹا سیف ہو، کیونکہ یہاں تو آپ کا لیپ ٹاپ بھی خراب ہو گیا ہے۔ کیا ہوگا اب؟ صدیقی صاحب نے مشورہ دیا۔ اور کوئی آپشن؟ امید سے پوچھا۔ چہرے پہ پریشانی آیا تھی۔
تقریباً سارا آفس خالی ہو چکا تھا اور وہ ابھی تک فائل میں سر دیے بیٹھی تھی۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے آفتاب کو فون کرنے کا ارادہ کیا۔ دل پھر سے دھڑک رہا تھا، کال جا رہی تھی۔ وہ شاور لے کے ابھی نکلا تھا کہ کال آتی دیکھ کے پک کی۔ کمل کا نمبر دیکھ کے وہ تھوڑا حیران ہوا۔ ٹائم دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ یس، آفتاب کی آواز پہ اس کی ہمت جواب دے گئی۔ کنول، واٹ ہیپن؟ آر یو آل رائٹ؟ وہ پریشان ہوا۔ سر، وہ ایک مسٹیک ہو گئی ہے، ہمت کرتے کہہ ہی دیا۔ کیا ہوا؟ آفتاب کو کچھ کھٹکا لگا۔ وہ کنول کی زبان لڑکھڑائی۔ کنول، کیا ہوا؟ لہجے میں پریشانی تھی۔ کیا آپ ابھی آفس آ سکتے ہیں؟ کنول نے لب بھینچے پوچھا۔ آفس؟ ڈونٹ ٹیل می کہ آپ اس وقت آفس میں ہیں۔ آفتاب کو اس کی اس بات پہ ایک دم سے شدید غصہ آیا۔ کنول کو سمجھ نہ آیا کہ کیا کہے۔ پلیز آپ آفس آ جائیں، پھر بتاتی ہوں، کنول نے کہتے ساتھ ہی فون بند کرنا چاہا۔ آپ اس وقت آفس میں کر کیا رہی ہیں؟ آفتاب نے گاڑی کی کیز اٹھاتے خود پہ ضبط کرتے پوچھا۔ آپ آ جائیں تو فٹ سے کال کاٹ دے۔ یہ لڑکی بھی نہ، ہر الٹے کام کی توقع کر لو اس سے۔ گاڑی کو پورچ سے نکالتے وہ بڑبڑایا، جبکہ 2 آنکھوں نے اسے کھڑکی سے جاتے دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ صدیقی صاحب نے پریشان ہوتی کنول سے پوچھا۔ آ رہے ہیں، بس آپ دعا کریں میری بچت ہو جائے۔ موبائل سائٹ پہ رکھتے آج نہ جانے کیوں اس کا اعتماد ٹگمگا رہا تھا۔ شاید اپنی غلطی پہ اس کا یہی حال ہوتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں آفتاب آتا دکھائی دیا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا وہاں پہنچا تھا اور کنول کو لے کے شدید غصے میں تھا۔ اس کے آتے ہی کنول اپنی سیٹ سے کھڑی ہوئی۔ کیا ہے یہ سب اس وقت یہاں؟ اور صدیقی صاحب آپ بھی یہی ہیں؟ تو رخ صدیقی صاحب کی طرف ہوا تو وہ گڑبڑا گیا۔ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، کنول نے فوراً سے بیشتر کہا۔ آفتاب دانت پیستا کنول کی طرف مڑا۔ آپ کو احساس ہے مس کنول؟ سرد لہجے میں پاس آتے پوچھا۔ کنول نے ایک نظر صدیقی صاحب کو دیکھا۔ آپ غصہ نہ کریں پلیز، منمناتے ہوئے سر جھکا کے کہا۔ آفتاب کی آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت ہی کہاں تھی اس کی۔ کیا ہوا؟ لہجہ اب بھی غصیلا تھا لیکن لہجہ دھیما تھا۔ ایسے غصے سے پوچھیں گے تو کون بتائے گا؟ کنول نے منہ بناتے کہا۔ مس کنول، کیا مسئلہ ہے؟ بہت ضبط کرتے پوچھا۔ کنول نے فائل آگے کر دی۔ یہ کیا ہے؟ حیران ہوتے پوچھا۔ یہ وہ فائل ہے جسے آپ کے پاس لا رہی تھی اور آپ نے اتنی زور کی ٹکر ماری کہ فائل گر گئی اور تمام صفحے آپس میں گڈمڈ ہو گئے۔ اب بیچ میں سے کچھ اہم صفحے ہی غائب ہیں، دھیرے دھیرے سے بتا دیا۔ آفتاب نے فائل پہ ایک نظر ڈالی اور مڑ کے صدیقی صاحب کو دیکھا۔ آپ کو کس نے کہا یہاں رکنے کے لیے؟ آپ جانتے ہیں نا اس وقت آپ کا اپنے گھر ہونا ضروری ہے۔ آپ کی مسز کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک۔ آفتاب نے پہلے ان کی طرف دیکھتے کہا۔ جی سر، وہ مس کنول کی وجہ سے تاویل پیش کی۔ آپ جائیں، آفتاب نے ان سے اسپاٹ لہجے میں کہا تو وہ کنول کے اشارے سے منع کرنے کے باوجود سر جھکائے نکل گئے۔ اور آپ؟ کنول کی طرف مڑا جس کا سانس پہلے ہی خشک تھا، جھٹکے سے پیچھے ہوئے، فائل کو ٹیبل پہ پٹکا۔ آپ کو اپنا کوئی خیال نہیں؟ اس وقت آپ یہاں بیٹھی ہیں،
کوئی اونچ نیچ ہو جاتی پھر؟ آفتاب نے ہر ممکن طریقے سے خود پہ قابو رکھتے اسے دیکھتے کہا۔ کنول کا دل بہت زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ چلیں؟ آفتاب نے لب بھینچے اس کا جھکا سر دیکھا تو گہرا سانس خارج کرتا بولا، کہاں؟ برجستہ نظر اٹھا کے سوال کیا اور اسی پل دونوں کی ہی نظریں ملیں۔ دونوں ہی کے الفاظ گم ہو گئے۔ آپ کو ہاسٹل چھوڑ دوں؟ دھیمے لہجے میں کہا۔ لیکن یہ فائل؟ کنول کے منہ پہ 12 بجے۔ آپ نے مجھے بتا دیا، بات ختم۔ اب میں جانوں اور یہ فائل؟ آپ چلیں۔ آفتاب دوبارہ سے روڈ ہوا۔ کنول نے جان کی خلاصی پانے پہ دل ہی دل میں شکر ادا کیا اور خاموشی سے بیگ اٹھایا۔ آفتاب کے آگے سے ہوتی باہر نکلی۔ آفتاب بھی اسی کے پیچھے نکلا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھے، اب کی بار خاموش تھے۔ ہاسٹل کے باہر گاڑی روکی۔ آپ سے مجھے ایسی لاپرواہی کی توقع نہ تھی مس کنول۔ آئندہ کچھ بھی ہو جائے، آپ آفس آورز کے بعد آپ آفس میں نہیں رکیں گی، سختی اور فکر سے کہتا۔ وہ آج پہلی بار کنول کے دل کے تار چھیڑ گیا تھا۔ اسبات میں سر ہلاتی وہ فوراً گاڑی سے نیچے اتری اور ہاسٹل کے اندر داخل ہو گئے۔ آفتاب کا رخ اب گھر کی جانب تھا۔ جیسے ہی وہ خان ولا میں داخل ہوا، کھڑکی سے کسی نے اسے آتے دیکھا اور پھر غائب ہو گیا۔ آفتاب کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ اسے فائل خود سے اب دوبارہ تیار کرنی تھی جو اس کی USB میں تھی۔ اس پہ اچھا خاصا وقت لگ جانا تھا، لیکن وہ گھبرانے والوں میں سے تھوڑی نہ تھا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، شہیر کے غائب ہونے میں اس آفتاب کا ہی ہاتھ ہوگا۔ کھڑکی سے آفتاب کو پہلے جاتے اور پھر کچھ دیر بعد واپس آتے دیکھا تو خانم غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ دیکھیں خانم، آفتاب کا ان سب سے کیا لینا دینا، اور اگر جیسے آپ نے کہا اس کا ہاتھ ہے بھی تو ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں اس کے خلاف، اور بنا ثبوت کے ہم اس پہ انگلی کیسے اٹھائیں؟ جانتی ہیں نا آپ، جب اس کا دماغ پھرتا ہے تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتا۔ ارباز خان کچھ عرصہ پہلے ہوئے واقعے کے زیر اثر بولے تھے، لیکن یاد رکھیے گا، اگر شہیر کے غائب ہونے کے پیچھے اس کا ہاتھ ہوا تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں۔ انگلی اٹھا کے کہتی وہ ارباز خان کو سوچنے پہ مجبور کر گئیں۔ وہ اس وقت ایسی پوزیشن میں نہ تھے کہ آفتاب سے پنگا لے سکتے۔ وہ بزنس کی دنیا کا کامیاب اور نیا ابھرتا ہوا ستارہ تھا، بہت حد تک خود کو مضبوط کر چکا تھا، اور اوپر سے اس کا غصے والا پاگل پن، وہ تو اس سے دور ہی رہتے تھے۔ جتنا وہ دیکھنے میں شانت نظر آتا تھا، اندر سے وہ اتنا ہی بھرا ہوا شیر تھا۔ شاپنگ کے بعد وہ سب میکال کے بتائے ہوئے ریسٹورنٹ میں پہنچ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں میکال بھی وہاں پہنچ گیا۔ فضا اسے دیکھ کے تھوڑی نروس ہوئی، لیکن میکال نے کوئی ری ایکٹ نہ دیا، موبائل پہ بزی لگا۔ آپ لوگ آرڈر کریں؟ میکال نے فون کان سے لگایا۔ یار کہاں ہو آپ، کب پہنچو گے؟ کال ملتے ہی میکال کی آواز آئی۔ وہ سب حیران ہوئے، اور بھی کس کو بلایا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، 5 منٹ کا مطلب 5 منٹ ہی ہوں، کہتے وہ کال بند کرتا ان کی طرف متوجہ ہوا۔ آرڈر کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ آپ نے کسی اور کو بھی بلوایا ہوا ہے میکال بھائی؟ شامی کو تجسس ہوا۔ وہ اب کی بات اس کے منہ میں تھی کہ سامنے سے شہیر آبی کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ لو آ گیا۔ میکال اٹھ کے اس کی بغل گیر ہوا۔ اتنی دیر لگا دی؟ شہیر اور آبی کو بھی چیئر پیش کی۔ بس وہ ٹریفک میں پھنس گئے تھے، شہیر نے کہتے ہوئے ایک نظر ان تینوں پہ ڈالی، جہاں فضا مسکرائی جبکہ شامی نے نظریں پھیری اور انابیہ پسپاٹ چہرے کے ساتھ وہیں سامنے پھولوں کے گلدان کو دیکھتی رہی۔ یار آپ کو منع کیا تھا، نہ بلاؤ، اچھا نہیں لگتا، یہ آپ کا گیٹ ٹوگیدر ہے۔
آپ نے ہمیں بلا کے ایسے ہی رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے شیری، تم بھی ہماری فیملی ممبر ہو، اور پلیز یہ پرایوں والی باتیں نہ کیا کرو۔ ویٹر کہتے ہی میکال نے ویٹر کو پکارا۔ مینیو کارڈ لیتے سب مزے سے اپنا اپنا آرڈر دینے لگے اور خوش گپیوں میں لگ گئے۔ میکال اور شیری بزنس سے ریلیٹڈ بات کرتے رہے۔ شامی انا کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں لگا رہا، جبکہ فضا آبی کو کمپنی دیتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں ویٹر ڈنر سرو کر گیا۔ ڈنر کرتے شہیر نے ایک پٹیچی سی نگاہ انابیہ پہ ڈالی، جو کھا کم رہی تھی جبکہ پلیٹ میں چمچ زیادہ ہلا رہی تھی۔ چلو بھائی، یہ تو طے ہوا، کل گھومنے چلیں گے، میکال نے کھانا ختم کرتے ان سب کو دیکھتے کہا۔ گھومنے؟ شیری کو چھوڑ وہ سب حیران ہوئے۔ گھر میں شادی ہے اور گھومنے؟ کوئی لاجک سمجھ نہیں آئی آپ کی؟ انا نے سوالیہ انداز سے پوچھا۔ اپنی مسز کی اس بات پہ شہیر کی نظریں بے اختیار اس پہ اٹھیں۔ ہاں بھائی، شادی کیا کہتی ہے کہ گھومنا پھرنا چھوڑ دو؟ خیر، سب کچھ اپنی جگہ۔ جب سے شہیر آیا ہے کہیں لے کے ہی نہیں گئے اسے۔ لاہور گھمانے کل چلتے ہیں، مینار پاکستان اور بادشاہی مسجد، کیا خیال ہے؟ اور واپسی پہ جو آئی لینڈ، بہت مزہ آئے گا۔ آبی نے بھی خوش ہوتے لقمہ دیا۔ شامی نے دانت کچکچاتے اسے دیکھا۔ میکال کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید بھی کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے، لیکن میکال کے آگے وہ مخالفت کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ مجھے واش روم جانا ہے، انا چلو میرے ساتھ۔ فضا اسے گھسیٹ کے ساتھ لے گئی، باقی باتوں میں مصروف رہے۔ چلیں؟ فضا واش روم سے باہر نکلی تو انا نے اسے دیکھتے پوچھا، ارے یار یہ دیکھو، یہ شاپ والے نے غلط سینڈل دے دیے ہیں۔ ایک کام کرتی ہوں، تم یہیں رکو، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ فضا کہتی آگے بڑھی، میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ۔ انا نے اس کے ساتھ قدم بڑھایا۔ نہیں، تم یہیں رکو، میں بس ابھی گئی ابھی آئی، مسکرا کے کہتی وہ فوراً وہاں سے نکلی۔ انا وہیں کھڑی ویٹ کرنے لگی۔ ہائے میرا پیٹ، بہت درد ہو رہا ہے، فضا نے ٹیبل کے قریب پہنچتے ہی دہائی دی۔ کیا ہوا؟ ابھی تک تو ٹھیک تھی۔ اور انا؟ وہ کہاں ہے؟ یہ مچھلی کھائی نا، اس لیے بہت اف، مجھے ہاسپٹل لے چلو۔ فضا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے دوہری ہوتی جا رہی تھی، جبکہ ایک ہاتھ فضا کے آبی کے کاندھے پہ رکھا تھا۔ چلیں ہاسپٹل چلتے ہیں ابھی، میکال نے فوراً سے کہا۔ لیکن انا؟ شامی کو اس کی فکر ہوئی۔ وہ وہیں ہے، واش روم۔ شامی پلیز چلو، بہت درد ہے، کہتے ہی فضا نے مزید دہائی دی۔ لیکن انا کو تو لے آؤں؟ شامی پریشان ہوا۔ وہ شہیر لے آئے گا، تم چلو جلدی کرو۔ فضا نے اسے آگے کیا اور آبی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھے باہر نکلتے میکال کو آنکھ ماری تو وہ اپنی زوجہ کی اس ایکٹنگ پہ اش اش کر اٹھا۔ شہیر؟ وہ انا؟ ارے میکال بھائی آپ جائیں، میں لے آؤں گا انابیہ کو۔ شہیر نے فوراً بات کاٹتے کہا تو وہ شہیر کا کاندھا تھبکتا وہاں سے ان کے پیچھے نکلا، جبکہ شہیر کا رخ اس طرف تھا جہاں انا تھی۔ کافی دیر انتظار کے بعد بھی جب فضا نہ آئی تو وہ باہر نکل کے اسے ڈھونڈتی آگے بڑھی کہ سامنے سے شہیر آتا دکھائی دیا۔ اسے دیکھ کے ایک لمحے کو انابیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، جبکہ شہیر اتنی ہی اعتماد سے اس کی جانب بڑھا۔ ہاسپٹل پہنچتے کافی وقت لگ گیا تھا۔ ڈاکٹر کے روم میں وہ میکال کو ساتھ لے کے گئی تھی۔ پول جو کھلنے کا ڈر تھا۔ کمال کی ایکٹر ہو یار۔ اندر آتے ڈاکٹر کو نظر انداز کرتے میکال نے اسے داد دی۔ آپ کے کہنے پہ کیا ہے یہ سب، اور ہاں بھولیے گا مت آئس کریم کا وعدہ، فضا نے اسے یاد کروایا، جنہوں نے میسیجز پہ ہی ساری بات کرتے پلان بنایا تھا۔ ویٹ آ منٹ، آپ میں سے پیشنٹ کون ہے؟ ڈاکٹر نے حیرانی سے پوچھا۔
تو وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ نہ جانے انا ملی بھی ہوگی یا نہیں، یہ نمبر کیوں نہیں لگ رہا انا کا؟ شامی کو غصہ آ رہا تھا۔ مل گئی ہوگی، اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ شہیر بھائی ان کے ساتھ ہی ہوں گے، آپ انہیں فون کر لیں۔ آبی نے لاپرواہی سے بینچ پہ بیٹھے شامی کو نادر مشورہ دیا۔ تم نہ اپنے آپ کو ہمارے گھر کے معاملات سے دور رکھا کرو، سمجھی؟ شامی نے اپنا غصہ اس پہ اتار دیا۔ ہائے ہینڈسم، کیسے ہو؟ یہاں خیریت ہے نا؟ ایک لیڈی ڈاکٹر نے شامی کو دیکھتے بہت پیار سے کہا۔ شامی آواز پہ مڑا تو آبی کی نظریں بھی اسی طرف اٹھیں۔ وہ بہت ہی ینگ لیڈی ڈاکٹر تھی، نہایت خوبصورت۔ اوف مس منزا، آپ یہاں؟ ہاؤ آر یو؟ شامی کا لہجہ فوراً بدلا۔ می فائن، تم یہاں کیسے؟ بہت ہی پیار بھری نظر ڈالتے پوچھا۔ وہ دراصل سسٹر کو پین تھا تو۔ یہ آپ کی سسٹر ہیں؟ فوراً سے آبی کی طرف دیکھتے اشتیاق سے پوچھا۔ آبی تو گڑبڑا ہی گئی۔ ارے نہیں، سسٹر ڈاکٹر کے روم میں ہے، یہ تو کزن ہے۔ شامی نے آخری بات دھیمے لہجے میں کہی۔ اوف، کسی بھی قسم کی کوئی بھی مدد چاہیے ہوئی تو پلیز مجھے کہنا، یہ میرے بابا کا ہاسپٹل ہے۔ وہ لڑکی شامی کے کان کے پاس جاتے بہت مسکرا کے بولی۔ آبی کے ماتھے پہ بل پڑے۔ اوف شیور، شامی نے مسکرا کے اس بات میں سر ہلایا۔ میم، آپ کو سر بلا رہے ہیں، کسی نرس نے آ کے منزل سے کہا۔ تو وہ شامی کو اللہ حافظ کہتی پیار سے دیکھتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد شامی نے آبی کو ایک نظر دیکھا جس کا رنگ ماند پڑ چکا تھا۔ سر جھٹک کے وہ پھر سے انا کو کال کرنے لگا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔